بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج ہم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 104 سے ترجمانی کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، آیت 104 جو ہے یہ ماقبل مضمون کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ ماقبل جو مضمون تھا وہ قیامت کے حوالے سے تھا، اور قیامت کا موضوع جو ہے وہ قرآن حکیم میں دو حوالوں سے استعمال ہوا۔ ایک تو قیامت کا وہ مفہوم ہے کہ یہ کل کائنات پست و بلند، زمین و آسمان، ان کے اندر ایک نیا تغیر، ایک نئی تبدیلی اور ایک نئے پیٹرن پر یہ ڈھل جائیں گے فزیکلی۔ وہ الساعۃ الکبریٰ، تغیر عظیم۔ ایک تو قرآن حکیم میں اس کا اس زمین و آسمان کے نئے نظام پر قرآن حکیم میں اس کا اطلاق ہوا ہے، اور ایک اس کا مفہوم جو ہے وہ قرآن حکیم نے اس قیامت سے قبل روئے زمین پر ایک ایسے بین الاقوامی بلکہ یونیورسل برادرہڈ، اقوام کا تصور بھی نہیں، نوع انسانی کا کنبہ الہی کے طور پر، ایک وحدت کے طور پر کھڑا ہونا، اور اس طرح پوری نوع انسانی کے اندر ایک الہی نظام کا برپا ہونا، لیکن وہ مار دھاڑ کے حوالے سے نہیں، تلوار سے نہیں، بلکہ دلائل و بینات کی اساس پر۔ تو ایک قرآن میں اطلاق القیامہ کا یوم یقوم الناس لرب العالمین پر ہوا ہے۔ تو جہاں تک یہ پہلے زمین و آسمان کے تغیر اور تبدیلی کا تعلق ہے جو کل کائنات کے حوالے سے ہوگی، تو اس آیت جلیلہ کو اس پر بھی ہم چسپاں کر سکتے ہیں، اور نوع انسانی کے اندر جو عظیم تبدیلی آنی ہے بحیثیت مجموعی، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور دونوں حوالوں سے اس آیت کو ہم استعمال کریں گے۔ تو پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں۔ یوم نطوی السماء، طوا یطوی کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، اور کسی چیز کو فولڈ کر لیں، جس طرح ہم کسی چیز کو لپیٹ کر طے کر کے مثلا بیگ میں رکھ لیں، کسی چیز کو طے کر کے لپیٹ کر، یعنی اس کو جو پڑھا یا کام کیا اور کام کر لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد اس کو جو ہم بند کر دیتے ہیں، فولڈ کر دیتے ہیں۔ تو یوم نطوی السماء، فرمایا کہ جب ہم اس سما کو، جس کا عام ترجمہ ہم آسمان کرتے ہیں، تو جب ہم اس آسمان کو، یہاں سماوات نہیں ہے، نقطہ یہ ہے کہ السماوات نہیں،
اگرچہ دوسرے مقام پر 39ویں سورہ کی آیت نمبر 67 میں سماوات کا لفظ آیا ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، والسماوات مطویات بیمینہ، کہ جتنے سماوات ہوں گے وہ لپٹی ہوئی شکل میں، سمٹی ہوئی شکل میں اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا وہ کتنا بڑا ہاتھ ہوگا کہ جس میں تمام سماوی کرے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ سماوات جمع کیوں ہے، یہاں پر مفرد کیا، اور وہاں پر اللہ کے دائیں ہاتھ کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ 39-67 میں یہ بات آئے گی۔ یہاں پر تو سما مفرد ہے کہ جب ہم سما کو کیا کریں گے، لپیٹ دیں گے۔ قاف حرف تشبیہ ہے، قا جیسا کہ، طیّن قا طیّ، قاف حرف تشبیہ یہ الگ ہے، طی یہ مصدر ہے، لپیٹنا۔ سجل، سجل کہتے ہیں کاتب کو، رجسٹرار کو، محرر کو، جو مثلا اس طرح کے جو مواثیق ہوتے ہیں، عہد نامے ہوتے ہیں، فائلیں ہوتی ہیں، ان کا جو ریکارڈ کیپر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم سما کو لپیٹ لیں گے جیسا کہ لپیٹ لیا کرتا ہے ریکارڈ کیپر للکتب اپنی تحریروں کو، مسودات کو، کتب کو، کما بدانا اول خلق نعید، اور فرمایا کہ جس طرح ہم نے اپنی پیدائش کا، کریشن کا، یعنی جو ہماری مخلوقات ہیں، جس طرح ہم نے ان کا اعادہ کیا، یعنی پیدا کیا پہلی دفعہ، تو ہم اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ وعدن علینا، یہ ایسا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایسا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم یہ کر کے رہیں گے، ایسا ہو کر رہے۔ اس میں رفقائے محترم ایک تو پیچھے چلیں اور سورہ ابراہیم دیکھیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ سن 14 سورہ آیت نمبر 48۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، فرمایا کہ وہ دور، یوم کا اطلاق قرآن میں دور پر ہوا، وہ دور تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن تبدیل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ کیا تبدیل ہوگی؟ الارض، زمین جسے عرف عام میں کہتے ہیں، کہ الارض زمین جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گی غیر الارض، ایک دوسری طرح کی زمین سے، ایک دوسری طرح کی زمین سے، یعنی موجودہ جو زمین کا تصور ہے یا اس کی حیت قضائی ہے، یہ ایک اور زمین سے، ایک اور طرح کی زمین سے، ایک اور طرح کی حیت قضائی سے تبدیل ہوگی۔ اور دوسرا مفہوم کہ جو الارض آج ہے، جس میں ظلم ہے، استحصال ہے، کوئی نظام نہیں ہے، قانون کی پابندی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا الارض یہ، اور السما، اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جو جوتا ہوتا ہے رفقا، وہ تو جوتا، تو اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، اوپر کا حصہ، اس کو کہتے ہیں سماء النعل، سماء النعل، جوتے کا سما۔ سما کا معنی ہوتا ہے کل ما یسمو علی راسک، عربی زبان میں سما جو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چھائی ہوئی ہو،
جس میں بلندی ہو، برتری ہو. پھر اگر وہ قانون کے حوالے سے ہو تو قانون پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے، بادلوں پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے، پہاڑوں پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے، سرداروں پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس میں بلندی ہو، برتری ہو، فوقیت ہو، خواہ وہ حسی ہو یا نظر میں آنے والی ہو یا وہ عقلی ہو، حکمت، دانش، قانون، غلبہ، کنٹرول، یہ تمام چیزیں بھی، ان پر بھی اطلاق سما کا ہوتا ہے. اور ارض النعل، یہ جو جوتا ہوتا ہے تو جوتے کا جو تلوا ہے، نچلا حصہ، اس کو عرض کہتے ہیں. اور عرض کا عربی زبان میں کل ما تحت قدمیک، کل ما تحت قدمیک، ہر وہ چیز جو آپ کے قدموں کے نیچے ہے وہ الارض ہے. ہر وہ چیز جس میں ماتحتگی پائی جائے، ماتحتگی پائی جائے، نیچے ہو، فروتر ہو، اس کو وہ الارض کہتے ہیں. تو ارض کے اندر کیا آ جائے گا؟ عوام، ماتحت، محکومین، جن کے پاس یعنی سپر آرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ. تو سپر آرڈینیٹ جو ہیں وہ سما اور سب آرڈینیٹ الارض. تو اسی طرح المالا الاعلی، غلبے، قوت اور طاقت کے مالک سما کہلاتے ہیں، اور ماتحت عوام، عبید، غلام، محکوم، محتاج، وہ الارض. تو یہاں جو ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے پھر قرآنی اگر ہم حوالہ جات کی طرف جائیں تو یہ السماء والارض، سماء و ارض کا قرآنی تصور، تو اس کے لیے پورا یعنی ایک لیکچر مستقل کہ جو یہ بتایا کہ قرآن میں سما کا اطلاق کس کس چیز پر ہوا ہے، عرض کا اطلاق کس کس چیز پر ہوا ہے. یہ پھر خود ایک مستقل وہ بن جائے گا لیکچرز کا مجموعہ. بلکہ تو ابھی ہم اس کو خلاصے کے طور پر رکھتے ہیں، اور سورہ زمر کی آیت 66 میں جہاں پر والسماوات مطویات بیمینہ آئے گا، اور اس کائنات کے اندر جو تغیر عظیم ہے اس کا جو ابتدائی خاکہ ہمیں وہاں ملے گا، اس کی روشنی میں وہاں گفتگو کریں گے. تو یہاں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جو الارض اس وقت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا ایک اور ہی زمین سے. تو یا تو اس سے مراد فزیکل، اور اگر سوشل، پولیٹیکل، اکنامکس، تو یعنی جو حیات قضائی، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں اس وقت چل رہی ہے، ظلم، استحصال، جبر، تو یہ ساری زمین جو ہے اس قابل نہیں کہ اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے، اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا. یعنی یہاں ایک ایسی مساواتی، لا طبقاتی، کلاس لیس سوسائٹی جس میں کوئی ظالم اور مظلوم کا، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہیں ہوگا، سب قوانین الہیہ کے ماتحت ہوں گے. تو یہاں فرمایا کہ زمین کو تبدیل کیا جائے گا ایک اور طرح کی زمین سے. اور اسی طرح والسماوات، آسمانوں کو، اب آسمانوں کے اندر قوانین بھی آ جائیں گے، اقدار، حکمران، المالا الاعلی، مستقبرین، پیشوائیت، جس دائرے میں بھی ہے. تو ان تمام کے اندر بھی تغیر اور تبدیلی آئے گی. اور آگے فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اب یہاں پر بارازو جو ہے رفقائے محترم، یہ الارض اور سماوات دونوں کے اندر آیا ہے. یعنی یہاں پر الارض اور سماوات وہ نہیں جو خارجی کائنات کے حوالے سے، یہ دراصل انسانی دنیا کے الارض اور انسانی دنیا کے سماوات ہیں. کیونکہ بارازو ہے، بارازو ایک ایسا فعل ہے جو ایک صاحب اختیار اور ارادہ ذات کو لازم ہے. تو یہاں الارض کا یہاں معنی ہے عوام، اور السماوات ہیں اقتدار اعلیٰ کے مالک طبقات. بارزوا للہ الواحد القہار کا معنی ہے پیش ہوں گے یہ سب کے سب.
उभर कर सामने आ जाएंगे। बाराजू, बाराजा का मान होता है किसी चीज के अंदर के जो इम्कानात हैं उनको नुमाया कर देना, उभारना, नशो नुमा करना, ख्वाबीदा इम्कानात को बरूए कार लाना। तो फरमाया कि हम उनके अंदर जो पोशीदा सलाहियतें होंगी, ज़मीन यानी अवामुन्नास, वो ज़मीनी सलाहियत जो उनके अंदर सलाहियतें, इस्तेदादें जो जबर ने, इस्तिबदाद ने, तागूत ने उनको जो छुपाए रखा, मौक़े फराहम नहीं किए कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते, तो उनको नशो नुमा उनकी करके उनकी ज़ात के पोशीदा इम्कानात उनकी गोया के आबियारी की जाएगी। और हर फर्द जो है वो मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द जो उसके अंदर इमामत व पेशवाइयत के जो इम्कानात हैं उनको उभारा जाएगा, नशो नुमा की जाएगी। एक ऐसा निज़ाम आएगा कि हर फर्द की रबूबियत होगी, मुसावात होगी, अखुवत होगी। और इसी तरह असमावात जो अपर क्लासेस हैं, बुर्जुआजी है, जिनके हाथ में इक़्तिदार आला है, इन तबक़ात के ऊपर भी इनकी नौइयत को तब्दील किया जाएगा। इनके पास जो वसाइल हैं मईशत के, जिन पर ये काबज़ होकर अपने आप गैर को इंसान ही नहीं समझते, इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। व बारज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, और उस दिन ये तमाम क़ुव्वतें एक इलाह वाहिद के कानून के सामने, निज़ाम के सामने नुमाया होकर, यानी उसके साए में, उसकी रहनुमाई में ये सब चलेंगी। तो इस ज़िमन में रफ़क़ाए मोहतरम हम यौमुद्दीन के बारे में कुरान हकीम का एक मुकाम देखते हैं कि जो उर्फ़ आम में हमारे यौमुद्दीन, जिसका सिर्फ इतलाक़ क़यामत पर हम करते हैं, वो अज़्र कुरान हकीम क्या है। तो इसमें 82 सूरा जो है, सूरा इन्फ़ितार, आयत नंबर 18, 82 सूरा आयत नंबर 18। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, वो जो मालिक यौमुद्दीन हम पढ़ते हैं, मालिक यौमुद्दीन, तो ये मालिक यौमुद्दीन क्या है, यौमुद्दीन क्या है? यौमुद्दीन वो दौर है रफ़क़ाए मोहतरम। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, मा अदराका मा यौमुद्दीन, और इस तरह के जितने भी मुकामात आए हैं रफ़क़ाए मोहतरम मा अदराका वाले, जितने भी उर्दू तराजी में, सब अरबी ग्रामर के हवाले से फेल है। वमा अदराका, ये क्या तर्जुमा किया है आज़म? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जज़ा का दिन कैसा? हाँ, ये तुम्हें फाइल बना दी है हजरत ने। ये अदराका जो है ना, अदराका, अरब बेचारे भी इसमें उलझे हुए, और तफ़हीम, तदब्बुर, शाह साहब, ये अदराका रफ़क़ाए मोहतरम, अदराका युद्रिकु इदराक वाला नहीं है, बड़ी गलत फहमी है। ये अदराका युद्रिकु इदराक नहीं है, इसमें का जो है ये ज़मीर मफ़ूल है, और ये अदरा जो है असल में ये दरा यदरी है। ये अदरा का मा अहसनहु मा अजमलहु, ये फ़ेल ताज्जुब है, ये फ़ेल ताज्जुब है, ये फ़ेल ताज्जुब के सीग़े हैं। इस तर्जुमे में इस तरह की जितनी भी मा अदराका के मुकामात पर आयात आई हैं, सब वो कुरान का हुस्न तो एक तरफ रहा, जो ज़ुबान का जो तकाज़ा वो भी सामने नहीं आया। मा अदराका मा यौमुद्दीन का असल तर्जुमा ये है कि ऐ रसूल, तू किस आला तरीके से जानता है, तेरी दिरायत काबिल दाद है, तेरी दिरायत हैरान कुन। मा अदराका यानी तुझे अल्लाह ताला ने यौमुद्दीन की जो दिरायत अता की है, फ़हम अता किया है, बसीरत अता की है, वो तेरी बसीरत जो यौमुद्दीन के बारे में तुझे अता हुई है, वो किस कदर आला है, शानदार है, उसके हैरान कुन नताइज और समरात मुरतब होने वाले हैं। तू क्या जाने, गलत तर्जुमा है, ये तो फेल ताज्जुब है। मा अदराका मा यौमुद्दीन, तू किस आला तरीके से, किस शानदार तरीके पर
جانتا ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے، اور چونکہ وہ جاننا صرف رسول کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اس لیے اس امانت کو عام کرنا اور عام خلق تک وہ درایت پہنچانا یہ واجب ہے رسول پر۔ اس لیے فرمایا یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم الدین مالک یوم الدین جس کے ظہور اور بروز کے لیے ہم مکلف ٹھہرائے گئے تھے، وہ کیا دور ہے؟ یوم الدین وہ دور ہوگا یوم وہ دور لا تملک نفس لنفس شیئا، نہیں مالک ہوگا، نہیں اختیار رکھے گا، کوئی بھی انسانی ذات اختیار نہیں رکھتی ہوگی کسی دوسری انسانی ذات پر کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، یعنی کہ کوئی انسان کسی انسان کے ماتحت نہیں ہوگا، محکوم نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، یعنی صرف اور صرف اللہ کا قانون، اقتدار اعلیٰ، ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ اللہ کے قانون کے پاس، اللہ کے نظام کے پاس، اس کی کتاب کے پاس، اقدار وحی کے پاس۔ اس دور میں اقتدار نہ ملوک کے پاس ہوگا، نہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا، نہ اختیار اعلیٰ جو ہے وہ معاشی طبقات کے پاس ہوگا، وڈیروں کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرعون، حامان، قارون، ان کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ یہ ہے سما کا لپیٹ دینا۔ یہ جو عرش اقتدار پر بیٹھا فرعون، حامان اور قارون ہے، ان کے اقتدارات کی صف لپیٹ دی جائے گی، جیسا کہ ریکارڈ کیپر جب اپنے کاغذات سے فارغ ہو جاتا ہے تو ان کو لپیٹ کر ایک طرف جا کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ملوکیت، یہ سرمایہ داریت، یہ جاگیرداریت تماشا دکھا کر مداری کیا، یہ مداری پن ہے۔ یہ انسان چونکہ اپنی ذات سے ابھی باخبر نہیں ہو رہا، تو جیسے جیسے انسان اپنی مقام سے آگاہ ہوتا چلا جائے گا، نوع انسانی ارتقائی مراحل طے کرے گی، تو وہ دور آ جائے گا لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سبجوگیٹ نہیں کر سکے گا، ماتحت نہیں رکھ سکے گا، اس پہ رول نہیں کر سکے گا۔ ہر انسان اپنے اختیار اور ارادے کا خود مالک۔ اور فرمایا والامر یومئذ للہ، امر سے مراد حق حکمرانی، ان الحکم الا للہ، اور حق حکمرانی اس دن صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ الامر اللہ کا کلام، اللہ کا کلام اقتدار اعلیٰ کے مقام پر ہوگا، اور کسی اور کے پاس جو ہے یہ حق حکمرانی نہیں ہو۔ اور یہ جو رفقائے محترم وہ آنے والا جو دور ہے وہ کیا ہوگا، اس کی ذرا اگلی سورہ میں دو چار ہم آیتیں دیکھتے ہیں۔ اگلی سورہ تطفیف، اس دور میں کیا ہوگا، یوم الدین میں کیا ہوگا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمتطففین، اس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، ویل ہوگا کن کے لیے؟ للمطففین۔ مطففین کون ہوتے ہیں؟ اس کو کسی سے مت پوچھو، حل لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ لا لکھا ہوا ہے، لا کا معنی وقف نہیں کر، اور آگے آ رہا ہے الذین، خود ڈیفائن کر دیا مطففین کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ طبقات ہیں، گروہ ہیں، وہ مینٹیلٹی ہے کہ جب ان کو لینا پڑتا ہے ماپ یا تول اپنے لیے لوگوں سے، یعنی جب لوگوں سے مثلا ٹیکسز لینے ہوتے ہیں، حقوق لینے ہوتے ہیں،
اپنے حقوق لینے کے لیے، ٹیکسز لینے کے لیے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یستوفو، ایک پائی نہیں چھوڑتے، ایک ذرہ برابر اس میں کمی نہیں آنے دیتے۔ استیفا کہتے ہیں اپنے حق سے بڑھ کر لینا، اور جبر، تشدد، طاقت، جائز ناجائز، پورا پورا، یعنی جو کہہ دیا، قانون بھی خود ہی بناتے ہیں، ڈٹرمنٹ بھی خود ہی کرتے ہیں، اور جو اس طرح طے کر لیتے ہیں وہ اس کی پائی پائی وصول کرتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان ٹیکسز کے مقابلے میں مثلا سہولیات دینے کا مسئلہ آتا ہے، ہر ٹیکس جو گورنمنٹ لیتی ہے وہ کسی بینیفٹ کے مقابلے میں ہوتا ہے، ویلفیئر کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو وہ پرووائڈ کرتی ہے الناس کو۔ آج بھی ٹیکسز کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ٹیکسز یا جو چیز گورنمنٹ لیتی ہے اس لیے لیتی ہے کہ گورنمنٹ اس کے مقابلے میں عوض میں کوئی چیز فراہم کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے اوپر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو حقوق دیں، منافع دیں، تو جب ان کے لیے، لوگوں کے لیے، الناس کے لیے تولنے کا، ماپنے کا، ان کو ریٹرن کرنے کا مسئلہ آتا ہے، یخسرو، کبھی اس کو پورا نہیں کرتے، ہمیشہ ڈنڈی مارتے۔ یعنی پورا دینے کا تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا، جب بھی وہ دیں گے ڈنڈی ماریں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ہے رفقائے محترم سرمایہ داریت۔ وسائل رزق کے جو اللہ تعالیٰ نے سب کی ربوبیت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان پہ جو قابض طبقہ ہے وہ مزدور سے، محنت کا، اس سے، ملازم سے، اجیر سے ہمیشہ مطالبہ کرے گا کہ تم اپنے حقوق، فرائض ادا کرو، ٹیکسز ادا کرو، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تم نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے۔ اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ اس ایگریمنٹ میں جبر تو نہیں ہے۔ یہ اختیار اور ارادہ عوام کے پاس، ماسز کے پاس، مزدور کے پاس ہے کہ وہ چیلنج کر سکے کہ جو ویجز تم نے مقرر کی ہیں یہ کس سے پوچھ کر کی ہے۔ سب سرمایہ دار اتفاق کر لیتے ہیں بھئی اس گریڈ میں جو آئے گا اس کو ہم 2000 دیں گے، 12 گھنٹے اس کا خون چوسیں گے۔ وہ بیچارہ اگر اس ایگریمنٹ کو نہ مانے تو کہاں جائے، بھوکوں مرے وہ اور اس کی آل اولاد۔ تو ہر وہ ایگریمنٹ رفقائے محترم جو فریقین کی آزادی، آزادانہ اختیار و ارادے کے استعمال نتیجے میں نہ پیدا، وہ ظلم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے خود ہی یہ قوانین بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں سے ہم تمہارے ساتھ رضامندی تو ہے ہی نہیں، جبر ہے، تو بنا لیتے اور پھر اس کو پورا کرواتے، اپنے حقوق پورے لے لیتے، اور جب لوگوں کے حقوق دینے کا مسئلہ آتا ہے یخسرون، ہمیشہ ڈنڈی مار۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے؟ الا یظن اولئک، کیا ان کو کبھی اس امر کا خیال تک نہیں آتا؟ انہم مبعوثون، کہ ان کو جواب دہ ٹھہرنا، یہ جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کا دور آنے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانے والا ہے۔ مبعوثون کا جو معنی کر دیا رفقائے محترم مرنے کے بعد، کہ ان کو جی مرنے کے بعد کھڑا کیا جائے گا، یہ بڑا ظلم ہے۔ یہاں بھی باعث آیا ہے نا، تو اس کو مذہبی پیشوائیت نے، ہمارے مترجمین نے جوڑ دیا ہے کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد، یہ غلط ترجمہ ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت 213 کا حوالہ لکھیں، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو کیا نبی مردہ تھے، ان کو اللہ نے زندہ کر کے بھیجا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، کیا معنی؟ یعنی 40 سال پر جب آپ کی بعثت ہوئی تو کیا اس سے پہلے آپ مردہ تھے؟ تو یہ جو تصور دیا کہ جی مبعوثون کا معنی ہے کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو یہ غلط ہے۔
قرآن حکیم نے بعثت کا یہ مفہوم نہیں بنایا. یعنی بعثہ کا معنی ہوتا ہے کسی امر مہم کے لیے قوت و طاقت کو اکٹھا کرنا، کسی مہم اور منصوبے پر کسی کو کھڑا کرنا. مثلا سورہ حشر خود ایک مستقل سورہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حشر قائم ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاشر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک الحاشر ہے، اور پوری قرآن کی ایک سورت ہے مستقل رفقامت جس کا نام ہے سورۃ الحشر. تو یہ امت نہیں پڑھتی کہ سورۃ الحشر کیا ہے، قرآن کس کو حشر کہتا ہے. تو یہاں پر مثلا ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں جس میں دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہو گئی ہیں. تو یہ سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 36 میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور ہارون نے جب اپنے انقلاب کے لیے جدوجہد شروع کی تو ایک سٹیج وہ آ گئی کہ جس پر فرعونیوں نے یہ کہا، یہ آیت نمبر کیا ہے 35 اور 36، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، کہ یہ موسیٰ اور ہارون کیا چاہتے ہیں. موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ نکال باہر کرے تمہیں تمہاری زمین سے، بسحری اپنی جادو بیانی سے، خطابت سے، زور خطابت سے، زور دلائل سے یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے. فماذا تامرون، بتاؤ اب ہمیں کیا تدبیر بروئے کار لانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اس کے اس فساد سے ہم بچ جائیں. تو اس پر انہوں نے کہا قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. وابعث، انہوں نے کہا کہ مہلت دو، ڈھیل دو اس کو، کس کو؟ موسیٰ کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو. آگے آتا ہے رفقائے محترم وابعث. وابعث یہ وہی باس جو مبعوثون کا اس میں وہ مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، یہاں فعل ہمارا امپیریٹو. وابعث کیا معنی؟ یعنی فرعونی سمجھتے تھے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. وہاں ہے مبعوثون اس میں مفعول کہ ان کو مبعوث کیا جائے گا، اور یہاں فرعونی خود کہتے ہیں وابعث. وابعث، اور تو کیا کر، مردوں کو جا کر زندہ کر. وابعث، اور آگے آیا ہے فی المدائن، بڑے بڑے شہروں میں، اور آگے آتے ہیں الحاشرین، حشر برپا کرنے والے. تو کیا فرعونیوں کے ہاتھ میں بھی قوت تھی کہ وہ یوم الحشر پیدا کر لیں؟ ان میں طاقت تھی. وابعث فی المدائن حاشرین، کھڑا کر، متعین کر، اپوائنٹ کر، ذمہ داری سونپ بڑے بڑے شہروں میں اپنے ذمہ دار افراد کو کہ وہ کیا کریں. حاشرین، حشر، حشر کا معنی ہوتا ہے کسی قوت سے ٹکرانے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوتوں کی شیرازہ بندی، اپنی قوتوں کو اکٹھا کرنا. جتنی بھی آپ کے پاس سپلائی لائن ہے، انرجیز ہیں، قوتیں ہیں، افواج ہیں، ان کو آخری ٹکراؤ اور تصادم کے لیے میدان میں کھڑا کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے، فیس ٹو فیس کرنے کے لیے اپنی تمام قوتوں کو، وہ خواہ وہ پوشیدہ ہوں، ظاہر ہوں، چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، وہ افرادی وسائل ہوں، علمی صلاحیتیں ہوں، تو ان تمام چیزوں کو یکجا کرنا ٹکراؤ اور تصادم کے لیے، مقابلے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے قرآن حشر کا لفظ استعمال کرتا ہے. وابعث فی المدائن حاشرین، اور ہر نبی جو ہے رفقائے محترم وہ حاشر ہوتا ہے. ہر نبی اس ٹکراؤ اور تصادم کے حوالے سے گزرتا ہے. مثلا یہاں تو یہ ہے، اور آیت نمبر 53 میں بھی یہی آئے گا کہ ارسل، بھیج تو شہروں کے اندر حاشرین کے تمام جو آگے آنے والا ہمارا ٹکراؤ اور تصادم ہے، مٹھ بھیڑ ہے، مقابلہ ہے، اس کے لیے تمام ممکنہ وسائل جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں.
آگے چل کر رفقا محترم سورۃ النمل میں، سورۃ النمل 27ویں سورہ جو ہے، اس میں حضرت سلیمان کے حاشر ہونے کا بیان ہے، آیت نمبر 28 میں، یہ آیت نمبر 17 میں۔ تو یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے رفقا محترم، حشر کا قرآنی تصور۔ تو مذہبی پیشوائیت نے اس تصور کو کند کرنے کے لیے حیات بعد الموت پر ڈال دی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اقوام عالم کے اندر جو حشر برپا کیے ہیں وہاں پہ پردے ڈال دی۔ حضرت سلیمان کا حشر کیا تھا؟ حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ تو اگر ادھر ہی چلے تو رفقا محترم درس اسی میں چلا جائے گا۔ حشر علی سلیمان، سیدنا سلیمان نے اس کے جو کارکن تھے، ایجنسیز تھی، ان کے ماتحت جو شعبوں کے جو انچارج تھے، انتظامیہ، عدلیہ، تو ان تمام قوتوں نے اپنی اپنی لشکروں کو، صلاحیتوں کو، وسائل کو اکٹھا کیا۔ ہوشیرا اکٹھا کیا گیا سلیمان کے لیے ان کے لشکروں کو۔ جنود جو ہے نا رفقا، جنود لشکر، ان کا بیان ہے من الجن، ان میں ایک تو وہ ڈویژن تھا کہ جو تعلق رکھتا تھا سرحدی قبائل، پہاڑی لوگ، پہاڑوں جیسے تن و من مضبوط، وہ جن تھے، والانس، اور میدانی علاقوں یعنی پہاڑوں کے پہاڑی ڈویژن اور میدانی ڈویژن، والطیر، اور طیر کا معنی جو کر دیا ہے پرندے۔ بھئی وہ کیسے؟ قرآن تو جنود کہتا ہے، لشکر تھے، وہ لشکر تھے، تو کیا وہ پرندے سلیمان پر آ کر سایہ فگن ہو جاتے تھے کہ جی سلیمان تخت پر بیٹھتے تھے، اوپر چڑیا، طوطے، کبوتر سایہ ڈالتے تھے، تو وہ سایہ فگن ہوتے تھے یا کچھ اور بھی کر دیتے تھے؟ تو سوچے اس کو، اور اس میں کیا حکمت ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے یہ واقعات آئے ہیں 11/120 کی روح سے۔ تو طیر جب بھی آتا ہے، نحن طیر للوطن، یہ طیر فضائیہ، وہ گویا کہ فوج کا یونٹ جو اڑ کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا پہنچے، یعنی یہ ہوگا ہر دور میں الگ الگ۔ مثلا آپ کا رسالہ گھوڑوں کا، اونٹوں کا، اور آج کی اصطلاح میں فضائیہ، اور آج بھی عرب کہتا ہے اپنی فضائیہ کو نحن طیر للوطن، طیران، طیار، یہ سارے طیار اس وقت پائلٹ کو کہتے ہیں، طیران جو ہے یہ فضائیہ کو کہتے ہیں، اور یہ قوت طیران والی فضائیہ۔ تو طیر جو ہے یہ ہے تیز رفتار، تیز سے تیز رفتار، جو ان کے پاس دستے تھے، فہم یوزعون، اور ان سب کو ایک ڈسپلن کے اندر، فہم، اگر یہ طیر پرندے ہوتے رفقائے محترم بے جان بے شعور، تو قرآن انہیں ہم نہ کہتا اور نہ ہی کہتا یوزعون۔ واضح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈسپلن کا پابند کرنا، کسی کو امر اور نہیں کا پابند کرنا، اس پر کوئی فرائض یا ڈیوٹی ڈالنا اور اس ڈیوٹی کا اس سے حساب کتاب لینا۔ تو پرندوں کے پاس کیا اختیار، شعور یا ارادہ ہے؟ اگرچہ جناب ہدہد کو، جو ایک بہت بڑا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دوسرے ممالک کے حالات کو معلوم کرنے کا جو شعبہ تھا، اس کا جو انچارج تھا وہ ہدہد تھا۔ انہوں نے ہدہد جو ہے وہ پرندہ بنا دیا، لکڑہارا جسے کہتے ہیں، اور وہ تمام حکمت و دانش جو الہدہد کے بیان میں خود قرآن میں موجود، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ خیر، اس کا بیڑا غرق تو کر ہی سکتے، بیڑا تو غرق اپنا کیا، کہ وہ رہنمائی جو ان کی گویا عروج کی ضامن تھی، اس سے انہوں نے زوال کا اپنے لیے سامان پیدا کر لیا۔
تو میری مراد ہے کہ یہ جو حشر ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے، حضرت سلیمان کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مستقل ایک سورہ، جس طرح میں نے عرض کیا الحشر، اس کے لیے 59 سورہ دیکھیں، 59 سورہ. والذی، آیت نمبر 2، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، لأول الحشر، فرمایا کہ اللہ وہی تو ہے، 59 سورہ آیت نمبر 2، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے نکال باہر کیا ان کو کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، جو ربوبیت عالمینی کے منکر تھے، مساوات کے منکر تھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، عوام الناس کو گھٹیا، محکوم، غلام، اور سودی نظام نے ان کے اندر سے انسانیت کی آخری گویا علامت بھی ختم کر دی تھی. تو ان کو نکال باہر کیا کہ جن نے کفر کی روش اختیار کی تھی، اور دعویٰ ان کا تھا کہ وہ کتاب کے اہل ہیں، کتاب والے ہیں، قانون والے ہیں، دستور والے ہیں، وہ ان کے گھروں سے. اور آگے قرآن نے کہا رفقا محترم لأول الحشر، لأول الحشر، اب یہاں آیا ہے لأول حشر، حشر کے نقطہ آغاز پر، حشر کے ابتدائی مرحلے میں. تو یہ حشر وہ ٹکراؤ اور تصادم ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر جب شروع ہوا رومیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، قبائل عرب کے ساتھ، تو پہلے مدینے کے اندر جو بدعہد، بے وفا اور غدار تھے انسانیت کے، وہ ٹکراؤ اور تصادم پہلے ان کے ساتھ، وہاں سے بات آگے چلی. تو میری مراد ہے کہ رسول کا حشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حشر کے بہت سے پہلو قرآن خود بیان کرتا ہے. تو مبعوثون پر ہم گفتگو کر رہے تھے 83-4 پر، کہ مبعوثون کا معنی قیامت کے بعد والا جو مرنا ہے اسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، لیکن اس کو مقید کر دینا وہاں تک، اور جو حیات دنیا کے اندر جو بعثت ہے، حیات نو ہے، پوری نو انسانی کے والے اسے پامال کرنا، نظر انداز کرنا، اسے انسان اور مسلمان کے سامنے نہ لانا، یہ ظلم. وہ مبعوثون کب ہوں گے، کب ان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا محاسبے کے لیے؟ لیوم عظیم، ایک ایسے دور میں کہ جو بہت عظمت والا ہوگا. کیسا وہ دور ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب نوع انسانی کھڑی ہو جائے گی. یوم یقوم، جب کھڑی ہو جائے گی نوع انسان. قیامت رفقا محترم تباہی کا نام نہیں ہے. قام یقوم و قوم و قیامت تو کھڑے ہونے کا نام ہے، قیام ہونے کا نام ہے. تو یہ ایک نیا نظام، ایک نیا زمین، نئی زمین، نیا آسمان، نیا نظام. تو وہ جو نوع انسانی کھڑی ہو جائے گی کس کام کے لیے؟ لرب العالمین، کہ تمام جہانوں کا، تمام اقوام عالم کا ایک ہی رب ہو. اس وقت ارباب ہے، پاکستان کا اور رب بنا ہوا ہے، ہندوستان کا اور ہے، ہر قوم نے اپنا نیا رب بنا لیا، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں. تو تمام اقوام عالم مربوب ہوں گی اور ان کا ایک رب ہو عمل میں. تو یہ ہے ربوبیت عالمینی کا دور. تو یہ ربوبیت عالمینی کا دور جو ہے رفقا محترم، اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا، یعنی 21-104، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید. تو فرمایا کہ وہ آنے والا انقلاب اس انداز میں آئے گا، اس انداز میں آئے گا کہ موجودہ جو زمین و آسمان کا نقشہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ زمین اس قابل نہیں کہ اس پر انسانیت رہ سکے. جہاں ظلم و استحصال ہو، یعنی جو وحشی درندے ہیں
وہ تو شاید امن میں ہیں، لیکن انسان کے اندر کیا مار دھاڑ ہو رہی ہے؟ کہیں 14 انسان ایک رات میں حیوانوں سے بدتر انداز میں ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں 12 ہیں، کہیں دن ہیں۔ یہ تو وہ یعنی ہیں واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ورنہ جو انسانیت کی تذلیل ہے، جیتے جی انسان جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کی آبرو، ہر آدمی خوف کی حالت میں، دہشت زدہ ہے، دہشت گردی کا دور ہے۔ تو اس سے تو پرندے جو ہیں، درندے جو ہیں، وہ امن میں۔ اور میں تو کہتا ہوں رفقائے محترم، یہ جو ہم نے کہا ہم انسان زیادہ آزاد ہیں، میں کہتا ہوں ہم کتوں سے اور سوروں سے اور چیلوں اور کووں سے زیادہ مقید، محکوم اور محتاج ہیں۔ آپ واگا بارڈر پر جا کر دیکھ لیں، جو جسے کہتے ہیں نو مین لینڈ، وہاں سے اگر ایک کتا، بلا، خنزیر ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ میں چلا جائے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں ہے۔ چیلوں، کووں، کتوں اور بلوں کے لیے رفقائے محترم کوئی ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہے۔ ویزا، پاسپورٹ، ان سب سے وہ آزاد ہے، ان کے لیے الارض وسیع ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو اشرف کہنے والا جو ہے ہر جگہ مقید ہے زنجیروں میں۔ اور ابھی تو یہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جاؤ یہ ٹیکس دو، ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں جاؤ، ایک ٹاؤن کمیٹی سے دوسری ٹاؤن کمیٹی میں جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ زمین اس قابل نہیں ہم نے رہنے دی، تو اس زمین اور آسمان کے نظام کو تبدیل کیا گیا۔ یہ ماتحت اور یہ حکمران، یہ ماسز اور یہ ٹرائلنگ ماسز اور یہ ان کے اوپر مسلط طبقہ، ان دونوں کی صف لپیٹی ہے۔ ان سب کے اندر تغیر اور تبدیلی ہو، مساوات کی بنیاد پر، ربوبیت عالمینی کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ یہ ہم اسی طرح اس کی صف لپیٹ دیں گے کہ جس طرح کاتب جو ہوتا ہے، کاتب، ریکارڈ کیپر، کہ جب وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، وہ تمام سب وہ کاغذات کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، کما بدانا اول خلق نعید۔ فرمایا کہ جس طرح ہم نے اس کائنات کے اندر آغاز میں ایک تبدیلی پیدا کی تھی، اسی طرح اس کی انتہا پر، دوسرے کنارے پر، دوسرے کونے پر اسی طرح کا ایک تصرف کر کے اس میں تبدیلی لائیں گے۔ ایسا ہو کر رہے گا اور ہم ایسا کر دکھائیں گے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورہ الانعام۔ تو اس دور میں کیا ہوگا، اس دور میں کیا اس کے خصائص ہوں گے؟ تو سورہ الانعام 6 سورہ ہے، آیت 94۔ اس دور میں کیا ہوگا؟ سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 94۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اس دور کا خاصہ یہ ہوگا کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، یعنی ہماری نظر میں، ہمارے قانون میں، ہمارے نظام میں کیا ہوگا؟ فرادہ، ہر فرد کی انڈیویجویلٹی جو ہے اسے اسٹیبلش کیا جائے۔ اس وقت انسان کی اپنی شخصیت ختم ہو چکی ہے، وہ کسی قبیلے کا، کسی قوم کا، کسی علاقے کا فرد ہے، اور نصف آبادی جو ہے رفقائے محترم انسانوں میں، اور جسے آپ تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، یعنی تھرڈ کلاس ورلڈ، اس کے اندر نصف آبادی تو اپنی انفرادیت کھو چکی ہے۔ وہ کبھی ہوتی ہے ڈاٹر آف فلان، کبھی سسٹر آف فلان، کبھی مدر آف فلان، کبھی وائف آف فلان۔
اس کی اپنی انڈیویجویلٹی تو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. اس دور میں ہر انسانی ذات جو ہے اس کی اپنی ایک انفرادیت ہوگی. بیٹے کی اپنی ذات ہے، باپ کی اپنی ذات ہے، خاوند کی اپنی ہے، بیوی کی اپنی ہے، باپ اور بیٹا، استاد شاگرد، یعنی کوئی کسی کا ضمیمہ نہیں ہوگا. اس دور میں ہر آدمی دوسرے کا ضمیمہ ہے، اور اوپر جا کر یہ سارے سرمایہ دار کا ضمیمہ ہے. ارباب اقتدار کے ہاتھ میں مٹھی میں، جدھر چاہے ان کو میڈیا جس طرف چاہے ان کو لے جائے. تو اس دور میں ہر فرد کی انفرادیت جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا، اور اس کا اصول کیا ہوگا؟ کما خلقناکم اول مرہ. جس طرح ہر انسان اپنی پیدائش میں یونیک ہے، یا جس طرح انسان جب اب پیدا ہوتا ہے تو تنہا پیدا ہوتا ہے، تو جس طرح انسان کی پیدائش پر نقطۂ آغاز پر ہر انسان اپنی انڈیویجویلٹی لے کر آتا ہے، لیکن جب وہ انڈیویجویلٹی لے کر آتا ہے تو پھر اس سے معاشرہ چھین لیتا ہے. یکلخت وہ کسی کی بیٹی بن جاتی ہے، کسی کا وہ سارا اس کی شخصیت ختم، اب وہ ایک ضمیمہ بن گیا. اور آگے فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور فرمایا تمہیں چھوڑنا پڑے گا. ترکتم، تم سے چھڑا دیا جائے گا، ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا. کیا رفقائے محترم؟ ما خولناکم وراء ظہورکم. انسان اس دور میں رفقائے محترم اپنے چہرے پر اتنے مصنوعی چہرے چڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہوتا ہے کوئی سامنے آتا ہی نہیں. یہ دور، سرمایہ دارانہ دور، غیر خدائی قوتوں کا دور کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کی اپنی انڈیویجویلٹی اور اپنا جو تشخص ہے وہ ہے ہی نہیں. کیا ہوا ہے؟ خول ہے، خول. ما خولناکم، جن خولوں کے اندر، جن گویا کے شیل جو اپنے اوپر تم چڑھانے پر مجبور ہو گئے ہو. ایک چہرے پر انسان کتنے نقاب چڑھاتا، اپنے حقیقی چہرے کو چھپانے کے لیے مصنوعی چہرے، میک اپ، فیسز. آج ایک نیا چہرہ، کل ایک اور، صبح و شام ایک نئے سے نیا چہرہ آتا ہے. حقیقی چہرہ کیا ہے؟ اس میں اتنا اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آخر کار وہ اپنا حقیقی چہرہ بھول جاتا ہے. حقیقی چہرہ جو تھا آزادی کا، خود مختاری کا، ابدیت کا، وہ چہرہ بھول جاتا ہے. اور مصنوعی چہرے جو ہیں، مصنوعی کیریکٹر جو صبح و شام اس کو انجام دینے پڑتے ہیں، وہ اس سے اس کی اصل حقیقت اور اس کی چھاپ ختم کر دیتے ہیں. تو ہوگا کیا؟ ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. وہ دور تم سے تقاضا کرے گا کہ جو خول، جن خولوں میں تم نے اپنے آپ کو بند کر لیا. لفظ رفقائے محترم قرآن نے کیا؟ خول، 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 شیل، یعنی گویا کہ جس طرح سیپی ہوتی، سیپ، اس کے اندر موتی ہوتا ہے. تمہارے فرمایا کہ تم خالی خول ہو گئے ہو، تمہارے اندر سے آئی ایم ذات ختم ہو گئی ہے. ہم اس دور میں تمہاری ذات تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور جن خول کے اندر تم نے اپنے آپ کو مقید کر کے اپنی ذات کو دفن کر دیا ہے، یہ خول ٹوٹتے چلے جائیں گے. جس طرح ایک ٹوٹا دوسرا، کبھی کوئی، تو یہ کیا ہوگا؟ وراء ظہورکم. تم نے اپنے آپ کو پس پوش ڈال دیا ہے اور اپنے خول کی حفاظت کر رہے ہو. یہ دور کیا ہے؟ اپنے آپ کو پس پوش ڈالا ہوا ہے، اپنی ذات کوئی ذات نہیں رہی، اور جو اپنے اوپر خول چڑھائے ان خولوں کا ہم تحفظ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ تمہاری ذات ہم سامنے لائیں گے، اور جو خول تم نے اپنی ذات پر چڑھائے ہیں یہ ایک ایک کر کے تم سے دور کر دیے جائیں گے. اور اس دور کا ایک یہ بھی خاصہ ہوگا
وما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون۔ اور فرمایا اور نہ نظر آئیں گے ہمیں اس دور میں، ہم کہیں نہیں دیکھیں گے، یعنی اس دور کا خاصہ یہ ہوگا ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کون نظر نہیں آئیں گے؟ معکم تمہارے ساتھ، تمہارے دائیں بائیں، تمہارے اندر، شفعاءکم تمہارے شفیع، سفارشی، تمہاری شفاعت کرنے والے، جن کو تم نے یقین کی حد تک اپنے اوپر اس لیے مسلط کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، ان کی شفاعت سے ہم چھوٹ جائیں گے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی سفارش ہی کافی ہوگی۔ تو وہ دور سفارشوں کا نہیں ہوگا، اس دور میں کسی فرد کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا حسن عمل ہی اس کی سب سے بڑی شفاعت، یعنی ہر انسانی ذات کی قدر و قیمت اس کی اپنی انفرادیت کے حوالے سے ہوگی، اس کا کیس آن میرٹ دیکھا جائے گا، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ باپ کو، استاذ کو، دائیں بائیں کسی کو لائے کہ پھر اسے اس کے حقوق ملیں، یہ نہیں ہوگا۔ نہ دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو، وہ سفارشی رفقائے محترم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، کہ جن کے بارے میں تم نے یقین کر رکھا ہے کہ وہ تمہارے لہو کے اندر، خون کے اندر، رگ رگ کے اندر وہ جاری و ساری۔ پیر کی محبت، مرشد کی محبت، وہ میرے مرشد نے اپنی محبت کی جو وہ ہے میرے اندر، میرے تن میں، میرے من میں وہ لگا دی ہے۔ اب وہ بوٹی جو ہے وہ جوش پہ آ گئی ہے، اور اب وہ من مون کا، محبوب کا بس ورد کرتی رہتی ہے۔ تو قرآن نے رفقائے محترم کہا فیکم شرکاء، وہ تمہارے مرشد، وہ تمہارے مربی، وہ تمہارے شفیع، کہ جن کو تم نے باہر نہیں رہنے دیا، اپنی ذات میں اتار لیا، اپنی ذات کا پارٹ اینڈ پارسل بنا لیا ہے۔ اس کو تصوف میں کہتے ہیں تصور شیخ، تصور شیخ، کہ میں نے تو اپنے پیر کو اپنے اندر اتار لیا ہے، اب ہم الگ الگ رہ ہی نہیں، دوئی ختم ہو گئی ہے، کہ جن کو تم نے اپنے اندر اتار کر اپنی شخصیت ختم کر دی ہے، اور اب پیر کی شخصیت ہی ہے، استاد کی شخصیت ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہوگا، لقد تقطع بینکم، تمہارے اور ان کے مابین جدائی ڈال دی جائے گی، اور وہ بھاگ جائیں گے تم سے، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی ان کی، نہ وہ تمہارے کسی کام آئیں گے، یہ تمہارا جھوٹا ظن تھا، گمان باطل تھا۔ تو میری وعدہ کہ ایک تو ان آیات کا اطلاق ہوگا حیات دنیا کا، حیات دنیا پر جب ان کا اطلاق ہوگا تو اس سے مراد وہ یونیورسل برادرہڈ ہے، وہ دور کہ جس میں ربوبیت عالمینی کا قیام ہوگا، اس میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر چیز آن میرٹ ملے گی، اور اخوت کا، مساوات کا دور ہوگا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، انا کننا فاعلین، انا کننا فاعلین، یہ بات ہو کر رہے گی، اس کائنات کا آخری انجام یہ ہے، اور یہ نصب العین پورا ہو کر رہے گا۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم آگے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک یہ بات ثبت کر دی ہم نے، بے شک یہ بات ثبت کر دی، پختہ طریقے سے یہ بات طے کر دی، کہاں؟ فی الزبور،
زبور میں، زبور سے عام طور پر حضرت داؤد کو جو دستور حیات ملا تھا اسے سمجھا جاتا ہے زبور، لیکن رفقاء محترم ہر نبی کو جو کتاب ملی وہ زبور تھی۔ قرآن حکیم نے کہا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہر نبی جو ہے وہ زبور لے کر آتا ہے۔ ہر نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو زبور سے بغیر آیا ہو۔ حوالے تو بہت سے ہیں، میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، سورہ فاتر آیت نمبر 25، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، بالزبور وبالکتاب المنیر، فرمایا کہ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جو پہلی دفعہ یہاں ہو رہا ہے۔ اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو اس تکذیب میں کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ کیوں اچنبے کی بات نہیں؟ اس لیے کہ تکذیب کر چکے ہیں وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے سے یہ روایت سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، وسائل رزق پہ قابض طبقات کی چلی آ رہی ہے کہ جو بھی ربوبیت عالمینی کا چیمپئن بن کر آئے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کی تکذیب ہوتی ہے، اسے جھٹلایا جاتا ہے، اس کی فالسیفیکیشن ہوتی ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، بے شک آئے ان کے پاس رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح دلائل لے کر، اور آگے ہے وبالزبر، زبر کتاب منیر اور بینات، یہ تین الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ البینات، الزبر، الکتاب المنیر، یہ تینوں ایک ہی حقیقت ہیں۔ یہ واو تفسیری ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بینات دلائل الگ دیتا ہے اور کتاب منیر دلائل سے خالی ہوتی ہے۔ یعنی بینات کیا ہیں؟ وبالزبر، بینات کی تفسیر ہے، واو تفسیری ہے، یعنی زبر کے ساتھ۔ زبر کہتے ہیں رفقاء محترم زابرہ یزبرو، کسی باطل چیز کو، ناپسندیدہ چیز کو زیر و زبر کر دینا، نگیٹ کر دینا، اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ بالزبر، وہ دلائل و بینات ہی وہ چیز ہوتے ہیں کہ جو باطل کے دعوی کو نگیٹ کرتے، راستے سے ہٹا دیتے، ان کے اندر جو دعویٰ ہوتا ہے یا اس کے اندر جو کچھ دمخم ہوتا ہے اس کی ہوا نکال دیتے۔ وہ بینات باطل کے بھیجے پر حملہ کرتے، 21/18، تو وہ بھیجا اس کا جو ہے دماغ، اس کا جو ہے اس پر وہ حملہ کرتے، اسے مفلوج کر دیتے۔ تو دلائل الہی کو، دلائل قرآن کو ہی دراصل زبر کہا گیا۔ اور ہر نبی، رسول کا یہاں ذکر ہے، رسول ایک رسول کا نہیں، تمام رسول بینات لے کر آئے، اور زبور کی جمع زبر، تمام نبی صاحب زبور تھے۔ اور اسی زبر کو فرمایا وبالکتاب المنیر، یعنی وہ دستور حیات، یعنی وہ دستور حیات جس کا وصف کیا تھا؟ المنیر، روشن کرنے والا۔ انبیاء علیہ السلام جو کتاب لائے رفقائے محترم، وہ کیا تھی؟ روشن کتاب، روشنی کرنے والی۔ غور کریں رفقائے محترم، کیا جو لیمپ جل رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک نیا لیمپ درکار ہے، اور لیمپ لائیں گے؟ ایک موم بتی جل رہی ہے، اس موم بتی کو دیکھنے کے لیے ایک اور موم بتی،
جو چیز روشن کرنے والی ہے، المنیر، الکتاب، کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب روشنی کرنے والی، روشن کرنے والی ہے، وہ چاند اور سورج سے بڑھ کر روشن ہے۔ تو جس کتاب کو اللہ تعالیٰ سورج کی طرح، چاند کی طرح روشن قرار دیتا ہے، یہ امت اس روشنی دینے والی کتاب کو دیکھنے کے لیے اپنی اپنی ٹارچیں اور موم بتیاں بنا رہی ہے، موم بتیاں تلاش کر رہے ہیں، کیوں؟ سورج کو دیکھنے کے لیے۔ قرآن رفقائے محترم سورج ہے، سورج سے بھی بڑھ کر آب و تاب کا مالک ہے۔ ہر کتاب سماوی جو ہے وہ چاند اور سورج سے زیادہ تابناک، تو اس تابناک چاند اور سورج کو دیکھنے کے لیے یہ موم بتیاں لا رہے ہیں۔ تو میری بات ہے، زبور جو ہے نہ صرف حضرت داؤد کو جو ملی، ہر نبی جو ہے اس کو جو کتاب عطا ہوئی وہ زبور تھی، جن سے زبور یعنی ہر کتاب۔ تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دستور حیات دیا، اس دستور حیات میں یہ بات ثبت کر دی، تحریر کر دی، من بعد الذکر، بنیادی فرائض و واجبات کو سمجھا دینے کے بعد، یعنی پہلے ان کو دستور حیات عطا کیا، اس دستور حیات کے فوائد اور منافع بتائے، اور دستور حیات کو عطا کر دینے کے بعد، تحریر کروا دینے کے بعد، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی اس کتاب میں پختہ عہد لیا اور ان سے عہد کیا کیا؟ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، کیا ہے میرے فرما بردار بندو، تمہارا اس کائنات میں مقام کیا ہے؟ ان الارض، کہ یہ جو زمین ہے، زمین جنت والی زمین نہیں، حیات بعد الموت کی زمین نہیں، ان الارض، کہ یہ جو زمین ہے، یارثها عبادی الصالحون، اگر تم میرے صالح بندے ہو، بن جاؤ گے، اگر تم میرے معیار کے مطابق صالح بندے بن جاؤ گے، تو اس زمین کی وراثت تمہارے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ ناممکن ہے کہ اللہ کے بندے صالح ہوں، انبیاء کو ماننے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، محکومی، مجبوری اور در در کی ٹھوکریں، اور دعویٰ کیا ہو کہ ہم اللہ کے خاص بندے۔ تو کیا کائنات سے اللہ دستبردار ہو گیا؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا تصرف اعلیٰ جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکا؟ اگر آپ کا گھر ہے رفقائے محترم، تو کیا آپ ایک گھر، ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ، اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایسے فرد کو دے دیں گے جو نااہل ہے، ناکارہ ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے؟ یا تو یہ مان لیں کہ اللہ اس کائنات کے نظم و نسق کے دستبردار ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے چھوٹے سے گھر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو خالق زمین و آسمان اپنے ادھر سے کیسے دستبردار ہو گیا؟ اور اگر دستبردار نہیں ہوا تو آپ تو اپنے گھر کا نظام نااہل ہاتھوں میں نہ دیں، اور زمین و آسمان کا مالک جو ہے وہ نااہل ہاتھوں کو اپنا آسمان اور زمین کا نظام دے دے۔ امریکہ میں استعداد نہ ہو، برطانیہ میں استعداد نہ ہو، استعداد آپ میں ہو۔ 1857 کا واقعہ دیکھیں یا قوموں کے عروج و زوال کو دیکھیں، جہاں کہیں زوال ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے زمین کے حوالے سے، وہاں کہیں نہ کہیں فساد ہے، فکر کا، علم کا، عمل کا۔ قرآن فیصلہ کر چکا، ان الارض یارثها عبادی الصالحون، یہ الگ بحث ہے کہ صالح کا مفہوم ہمارے ذہن میں شرعی بنا دیا گیا۔ صالح کا معنی نمازیں زیادہ پڑھنے والے، روزے زیادہ رکھنے والے۔ تو اس کو بھی ہم عذر کتاب اللہ دیکھیں گے کہ صالح کون ہے، اور صالح کی عذر کتاب اللہ تعریف کیا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم میں ایک دو مقامات آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 139،
سورہ آل عمران آیت 139۔ ارشاد فرمایا کہ اے جماعت مومنین تم کیا کرو، یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سمجھ لو اچھی طرح۔ آیت 139 سورہ آل عمران، ولا تہنوا، وہن، اپنے آپ کو کمزور گمان نہ کرو، اللہ کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے، عہد ہے، کتاب الہی نے جس مقام پر تمہیں فائز کرنا ہے اس کے حوالے سے تم اپنے آپ کو کمزور، واماندہ، نڈھال، ناکارہ نہ گمان کرو۔ ولا تہنوا، وہن، وہن کہتے ہیں ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، نظام کو جو چیزیں چلانے والی ہیں ان کے اندر اختلال آ جائے، آرڈر صحیح نہ رہے، ترتیب قائم نہ رہے، تو ایسا نہ ہونے دو۔ ولا تحزن، اور اپنے آپ کو غموں سے، غموں، پریشانیوں، اس کا شکار نہ بننے دو، اپنے آپ کو نہ سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان قائم رہا، اگر تم ایمان کے مقام پر رہے تو کہاں کا غم، کہاں کی پریشانیاں، کہاں کی غلامی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جس طرح وہ کائنات میں رب الاعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کائنات میں سب سے الاعلیٰ اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک، اور الاعلیٰ کے بعد الاعلون مومنین ہے۔ جس طرح الاعلیٰ رب، رب اعلیٰ، اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے، وہ کسی کا محکوم اور ماتحت نہیں ہے۔ ایمان، اگر ایمان ہوگا تو ایمان والے اعلون ہوں گے، محکوم نہیں ہو سکتے، محتاج نہیں ہو سکتے، دریوزہ گری ان کا مسلک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مومن ایمان کا دعویٰ کریں اور اعلون نہیں ہے تو ایمان میں کہیں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں۔ ایمان ایمان نہیں ہے اگر اعلون نہیں ہے، یعنی مومن کے لیے واجب ہے جماعت مومنین اعلون ہوگی، اگر اعلون نہیں ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ایمان کے اندر بھی اور اعلون ہونے میں۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم ایک اور مقام چیلنج ہے قرآن کا، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حامیم، یہ الاحقاف، احقاف 46ویں سورہ ہے۔ یہ آیت بہت لمبی ہے رفقائے محترم، تمام پر گفتگو مشکل ہے۔ رسول کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، آخری آیت ہے 35، اور میں اس کے بھی آخری الفاظ پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آخری الفاظ، یہ چاند لفظ ہیں رفقائے محترم، اور اگر ہمارے دل دماغ میں اتر جائے تو کیا کہنا، بلاغ، پچھلا نہیں لے رہا، بات لمبی ہو جائے گی، بلاغ، یہ پہنچاؤ، بلاغ، بلاغ کہتے ہیں رفقائے محترم چیلنج، البلاغ الاخیر، فائنل چیلنج، جس کا پہنچا دینا فریقین پر واجب ہو۔ بلاغ، اے مومن اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہنچا دے، اور جب پہنچائے گا تو پہلے اپنے دل دماغ میں اس کو اتار لے، پہنچا، سمجھ اس بات کو، اس حقیقت کو دل دماغ میں اتار لے۔ کیا یہ رفقائے محترم لا الہ الا اللہ کی طرح
لا الہ الا اللہ کی طرح یہ ضابطہ ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فَهَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لا اور الا کا جو اجتماع ہو رہا ہے رفقائے محترم، اس کا اتنا اثر ہوتا ہے، زور ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ فَهَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس کیا ہلاک کیا جاتا ہے سوائے فاسق قوم کے کسی اور قوم کو؟ جہاں بھی ہلاکت ہے، ویرانیاں ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، محکومیاں ہیں، محتاجیاں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اس قوم کو بتا دو کہ وہ فاسق قوم ہے۔ فاسق قوم کے علاوہ کسی قوم کے لیے اس کائنات میں تباہی نہیں ہے۔ اگر مشرقی پاکستان میں ہم تباہ ہوئے، 1857 میں ہم تباہ ہوئے، 1947 میں ہم پر تباہی آئی، اور آگے چل کر اگر تباہیوں کے نقشے ہمارے لیے تیار ہو رہے ہیں تو یقین کر لو کہ ہم فاسق قوم۔ فَهَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق قوم کے علاوہ ہلاکت ہے ہی نہیں۔ پہلے قوم فاسق ہوتی ہے، بعد میں ہلاکت ہے۔ فاسق کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ مولوی سے نہ پوچھے، معنی قرآن ز قرآن پرسو بس، جس کا قرآن ہے اسی سے پوچھ۔ حال اور فرمایا لا ينبئک مثل خبیر، میرے قرآن کی تفسیر مجھ سے بڑھ کر کون کرے گا؟ سورہ الفرقان آیت 33۔ تو فاسق کون ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور مقالات جلد 2 میں نے فاسق قرآن کے آئینے میں وہ مقالہ بھی ایک مستقل ہے۔ تو اس وقت سورہ البقرہ کے آیت 26-27 آپ دیکھ لیں تو یہ قاعدہ ہے، میں آگے چل رہا ہوں کہ سوائے فاسق قوم کے ہلاک کوئی نہیں ہو۔ تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اگر تم میرے صالح بندے بن جاؤ گے تو ناممکن ہے کہ زمین کا اقتدار، نظم و نسق تمہارے ہاتھ میں نہ دوں، امریکہ کے پاس رکھ دوں، فرانس، انگلینڈ اور روس، چائنا، ان کو دے دوں، جبکہ تم میرے صالح بندے ہو۔ کیسے ہو سکتا؟ اس بات کو نوٹ کر۔ اور آگے اگلی سورہ میں رفقائے محترم ایک مقام ہم دیکھتے ہیں، سورہ محمد آیت 35۔ آیت 35 یہاں 3:139 کا خلاصہ آئے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ اے جماعت مومنین، فلا تہنوا، اپنے آپ کو کمزور نہ گمان کرو، کمزور نہ سمجھو، اپنے اندر کمزوریاں نہ آنے دو۔ وَتَدُعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور خامخواہ دوسروں کے سامنے صلح کی، سلامتی کی اپیلیں نہ کرو۔ امن اور امان اپیلوں سے نہیں ملا کرتے رفقائے محترم۔ اعیدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، امن کے لیے قوت درکار ہے۔ آج 50، 28، 22 عرب حکمران اسرائیل سے اپیلیں کر رہے ہیں، وہ امن کا معاہدہ اس کو قائم رکھنا، وہ جو ماقبل ہوا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، سلامتی اور امن تم اپیلوں سے تلاش کرنا چاہتے ہو، مت کرو ایسا۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، سلامتی تو پہلے جو سلامتی چاہتے ہیں وہ اپنے اندر قوت و طاقت پیدا کرے، سلامتی کا اپنے آپ کو مستحق بنائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
تمہیں جھک جھک کر اپیلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے لیے امن ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، بشرطے کہ تم بھی امن چاہو۔ دینہم کما دانو، اور اگر تمہیں امن نہیں چاہیے، اپنی اور ہماری تباہی چاہتے ہو، تو آؤ میدان میں، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو انتم الاعلون، تم سب سے اعلیٰ اور بالا ہو کر رہو گے۔ کیوں؟ مومن کیوں اعلون ہوں گے؟ واللہ معکم، زمین و آسمان کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن جب اللہ کی میت کی بجائے امریکہ کا آ جائے، امریکہ کا 7واں بیڑا آ رہا ہے، 6واں بیڑا آ رہا ہے، 71 میں کیا تھا؟ امریکہ کے بیڑے پر نظر تھی، وہ سمجھتے تھے یہ نجات دینے کے لیے آ رہے، یہ نہیں کہ وہ تباہ کرنے کے لیے۔ واللہ معکم، تمہارا ایٹم بم، مسلمان کا ایٹم بم اللہ کی معیت ہے، اور اللہ کی معیت کا دوسرا نام قرآن ہے۔ قرآن کی طاقت، رحمان کی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور دیکھو وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یہ جو اللہ کی معیت ہے یہ اعمال سے حاصل ہوتی ہے، دعاؤں اور وظیفوں سے نہیں۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وتر کہتے ہیں رفقائے محترم، یہ جو قوس ہوتی ہے یعنی کمان ہوتی ہے، تو کمان کا وہ جو تند، اس کو چڑھانا لیکن اس میں تیر نہ ہو۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو وہ تیر بنائے گا کہ ہر تیر نشانے پر بیٹھے، کوئی تمہارا عمل جو ہے وہ بے نشانہ نہیں رہے گا۔ ہر عمل جو ہے اس کا ایک ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، نصب العین ہے، اور اس نصب العینی مقام کو تم حاصل کر کے رہو گے۔ تو یہ رفقائے محترم، قرآن نے تو یہاں تک ہمیں ہدف دیا تھا کہ اس کو پیش کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم کہاں اور قرآن کا ہدف کہاں۔ یہ ذرا 45ویں سورہ نکالیں، آیت 21، آیت 21، ام حسب الذین، 45-21، کیا گمان کر رکھا ہے؟ یہ جھوٹا گمان ہے ان لوگوں نے، نجترہ السیئات، جو ہمارے قوانین کو توڑتے ہیں، ہمارے قوانین کو توڑنے والے، نظام کو توڑنے والے، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کیا ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کیا ہم ہونے دیں گے انہیں، کیا برابر ہو جائیں گے وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائیں؟ ایمان سے مراد توحید ہے، توحید کے ساتھ ایمان لائیں، شرک کا ہر شائبہ اپنے اندر سے دور کریں، اور قرآن کے دستور حیات کے اندر امن تلاش کریں۔ آمنو کا یہ معنی، وعملوا الصالحات، اور قرآن کے صلاحیت بخش اعمال کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنا لیں۔ کیا کریں ان کو؟ ایمان والے اور ایمان سے اپوزٹ جانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم کریں؟ سواءً، برابر ہو جائیں۔ کہاں؟ محیاہم و مماتہم، دونوں کی حیات دنیا اور حیات آخرہ برابر ہو جائے، اللہ کو یہ قبول نہیں۔ ایمان والوں کی حیات دنیا، کافروں کی حیات دنیا برابر، قرآن اس کو قبول نہیں کرتا۔ برابر بھی قرآن کو قبول نہیں ہے، اور یہاں تو وہ آقا اور ہم غلام، وہ دینے والے ہم لینے والے، ان کا امر ہماری ماتحتگی، حیات دنیا میں بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَمَاتُهُمْ، مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی دونوں کی موت اور دونوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تمہارے مولویوں نے برابر کیا،
ان کو سپر آرڈینیٹ اور تمہیں ماتحت بنا دیا ہے. ساء ما یحکمون، کتنا غلط فیصلہ ہے جو تم کر چکے ہو، کتنا تمہارا نفسیات ہی تمہاری بگڑ گئی. ساء ما یحکمون، ججمنٹ اور فیصلوں میں ترازو ہی تمہارا ٹیڑھا ہو گیا. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے فیصلہ جو تم کر چکے ہو کہ ایمان والے اور کافر برابر ہو جائیں حیات دنیا میں اور حیات آخرہ میں. ساء ما یحکمون، یہ فیصلہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ باطل فیصلہ. اور قرآن تو رفقائے محترم ضمن میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، ایمان تمہاری زندگی میں وہ امتیاز ڈسٹنکشن پیدا کر دے گا کہ کافر تمہیں دیکھ کر کہیں گے یہ ہوتے ہیں مومن. ربما یود الذین کفروا ان لو کانوا مسلمین، تمہاری فتوحات کو دیکھ کر کافر پکار اٹھیں گے اے کاش کہ یہ ایمان اور سلامتی کا راستہ ہم نے بھی اختیار کر لیا ہو. سورہ الحدید مستقل سورت ہے رفقائے محترم قرآن میں، 57 سورہ. قرآن میں رفقائے محترم سونے اور چاندی کے نام سے کوئی سورت نہیں. آئرن اینڈ اسٹیل، الحدید آئرن اینڈ اسٹیل کی مستقل صورت. جس قوم کے دینی دستور حیات میں رفقائے محترم آئرن اینڈ اسٹیل کی سورہ ہے، وہ قوم جو ہے وہ اپنے یہاں کیا کرتی ہے، اسٹیل مل نہیں لگاتی. عقیلی اور شعیب کا دور مجھے یاد ہے، تجویز تو بہت پرانی تھی، تو وہ وزیر خزانہ چونکہ ادھر سے درآمد ہوتے ہیں، باہر سے، ورلڈ بینک سے، یو این او سے، امریکہ سے، تو وہ کہا کرتے تھے جی ہمیں اسٹیل مل لگانے کی کیا ضرورت ہے، جب امریکہ ہمیں ہر سلاخ راڈ تک دینے کے لیے تیار ہے تو ہم اسٹیل مل کیوں لگائیں. جس امت کے الکتاب قرآن میں الحدید اس حد تک وہ بے شعور ہے امت کہ وہ الحدید کی اہمیت نہیں سمجھی، اور جن کی انجیل میں کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے وہ سر سے پاؤں تک حدیدی بن گئے. خیر، سورۃ الحدید کی آیت 28 میں آپ پڑھیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان آ گیا، تقوی آ گیا، تمہارے راستے روشن ہو جائیں گے، تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، بصیرت میں، بصارت میں، معیشت میں، معاشرت میں. اور تم جب اس نور کے ساتھ حیات دنیا میں چلو گے تو سابق کتاب والے تمہیں دیکھ کر حسد کریں گے، حسد و رقابت سے جل کٹیں گے، مر جائیں گے، کہیں گے اے کاش کہ یہ قرآن ہم نے بھی قبول کر لیا ہوتا. اور یہ رفقائے محترم اس کائنات کی ایک ثابت شدہ زندہ حقیقت ہے کہ قرآن پر 25 سال ربع صدی جو اس امت نے عمل کیا ہے، اس کے نتائج و ثمرات ہزاروں سال تک، صدیوں تک کا. والذین معہ نے جو عمل کیا تھا، 3 بر اعظم لارڈ گیون ڈکلائن آف دا رومن امپائر، اس میں کہتا ہے یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ کمپینینز آف دا پروفٹ محمد، کہ محمد رسول اللہ کے اصحاب نے، ساتھیوں نے 60 سال کے اندر اندر روئے زمین پر جو نقشہ، جو کمال حاصل کیا، وہ عیسائیوں کو 600 سال میں وہ عروج حاصل نہ ہو سکتا. تو یہ رفقائے محترم سورہ جو آج ہمارے سامنے الانبیاء ہے، کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تو اس میں بھی یہی الفاظ آئیں گے رفقائے محترم، إِنَّ فِي هَذَا
لبلاغن لقوم عابدین، وہ قوم جو اپنے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتی ہے، اس قوم کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے آپ کو الارض کا وارث ثابت کرے۔ ان فی ھذا، اللہ تعالیٰ کے اس بیان میں کیا ہے؟ لبلاغن، یہ ہائیسٹ آئیڈیل ہے، اس تک انہیں پہنچ کر رہنا چاہیے۔ کن کو؟ لقوم عابدین، دعویٰ عبادت گزاری کا، دعویٰ اللہ کے محکوم ہونے کا اور محکومیت امریکہ کی۔ یہ ایک چیلنج ہے لقوم عابدین، عبادت کی مدعی قوم کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو وراثت ارضی پہ لائے، آلون ہو، وارث ارض نہیں بمانت پاکستان کا بن گیا، نہیں، پاکستان کے اندر آلونیت۔ ابھی تو رفقائے محترم ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کفار کے لیے بچے پیدا کر رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے رفقائے محترم قرآن کا نصب العین کہ جسے ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس طرح رفقائے محترم ہم سورہ الانبیاء کی آیت 106 تک پہنچ کر رکتے ہیں۔ کل ایک تو عابدین کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے، دوسرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جی یہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے کہ نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ ترجمہ شرک ہے۔ اگر رسول کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو وہ عالم الغیب بھی ہوگا۔ اب جہانوں پر اس نے رحمت کرنی ہے تو وہ مرے گا کیسے؟ وہ حاضر ناظر ہوگا، وہ اس کے پاس علم غیب ہوگا، وہ مختار کل ہوگا۔ یہ ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب، اختیار کلی اور تصرف، اور ان کی موت کی بجائے ان کی ابدی زندگی، حیات النبی، اس تمام شرک کا دروازہ کھولنے والا۔ کل انشاءاللہ العزیز اس کا جو قرآنی ترجمہ تصریف آیات کے تحت ہوگا اس کو بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔